بلعام بن باورا بنی اسرائیل کے اندر ایک ذاکر و عابد تھا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کیا تھا. خداوند تعالیٰ کے ذکر کی ایک حد ہے علم اللہ میں، جب اتنا ذکر ہو جائے تو آدمی مجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، جو کہے وہی ہوتا ہے. یہ شخص جو دعا کرتا قبول ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نافرمان قوم پر حملہ کرنے کا حکم ہوا. قوم نے جب موسیٰ اور اس کے لشکر کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ مقابلہ مشکل ہے. تو بلعام بن باورا کو کہا کہ ہم نے عمر بھر آپ کو چڑھاوے اور مانڈے کھلائے ہیں، تو آپ ہمارے لیے مشکل حل کریں اور موسیٰ اور ان کی قوم کو بد دعا دیں. اس نے اول تو انکار کیا کہ نبی مرسل کے خلاف دعا جائز نہیں ہے اور اللہ خفا ہو جائے. لیکن انہوں نے ان کے گھر والوں کے ذریعے کچھ ایسے تحفے تحائف بھیجے اور ان کو مجبور کیا. وہ بد دعا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، خدایا موسیٰ اور اس کی قوم کو غرق کر دے، لیکن زبان سے نکلتا تھا خدایا مجھے اور میری قوم کو غرق کر. تو لوگ ان کے پاس آئے اور کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا ایسا نکل رہا ہے. تو اس نے کہا میرا مقام اور مرتبت اللہ تعالیٰ نے چھین لیا اور میں مردود الدعوات ہو گیا. اب میری بات چلے گی نہیں، تم ایسا کرو کہ موسیٰ کی قوم سے نافرمانی کراؤ. اور طریقہ یہ طے ہوا کہ دو شیزائیں ملک بھر کی حسینائیں حسن و سجاوٹ سے آراستہ پیراستہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بھیجے اور کسی طریقے سے فوجیوں سے بدفعلی کرا دے. جس سرزمین پر بدفعلی ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کبھی بھی نہیں کرتا اور ان کی امداد اللہ نہیں فرماتے. اللہ نصرت اور مدد پاکان کی کرتا ہے. 90,000 پاکستانی فوج نے بنگال میں ہندو کو سلوٹ کیا ہے اور ہندو نے ان کے چہرے پہ چپل مارا ہے. اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حدیث میں 12,000 اسلامی فوج ہو اللہ ان کو فتح دیتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے. کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے کہ 90,000 ہم کہتے ہیں صحیح ہے. لیکن اخبار گواہ ہے کہ وہ مشہور دنیا کی رقاصہ و اداکارہ وہ جب مر گئی مردار ہو گئی. خدا کی شان دیکھو اسی دن کئی پاکستان نے وہ رپورٹ شائع کی کہ جب بنگال میں فوج محصور ہو گئی تو 13 دن سے یحییٰ خان کے کمرے میں وہ رقاصہ اور وہ بدچلن عورت بیٹھی ہوئی تھی. اور 13 دن سے یحییٰ خان اس وقت کے پاکستان کا صدر وہ شراب میں بالکل مدہوش تھا، جس کو یہ لوگ ملکہ ترنم کہتے ہیں اور اس کو میں کہتا ہوں حالقہ جہنم. ملکہ ترنم کا نام ہے حالقہ جہنم. اخبار میں ان کے بال بچوں نے دیا تھا کہ ہماری امی بڑی اچھی تھی. ادھر سے پاکستانی رپورٹ شائع ہو گئی کہ ان کی امی 13 دن سے یحییٰ خان کے ساتھ زنا کر رہی تھی اور صدر پاکستان کو زنا میں ڈالا ہوا تھا. یہ اس ملک کی حالقہ جہنم تھی. ملک میں غیرت ہوتی تو نہ اس عورت کا جنازہ پڑھتے اور نہ اس کو قبرستان میں چھوڑتے، اس کو باہر پھینک دیتے. جس کی وجہ سے، جس کی بدفعلی اور ناکارہ اعمال سے ملک پاکستان کا صدر بدچلن ہوا اور اس کے نتیجے میں 90,000 فوج ہندوؤں کے ہاں سر نڈر ہو گیا. اور یہ فوج گرفت میں آ کر کے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئی. اور یہ 90,000 فوج ان کا بڑا تھا جنرل نیازی، سب دنیا جانتی ہے. اور جنرل نیازی نے وہاں سے استعفیٰ ریٹائر ہونے کے بعد جمعیت پاکستان میں اپنا نام لکھوایا
گویا وہ اعتقادی مشرک اور بدعتی تھا. تو جس فوج کا سربراہ مشرک اللہ کے بجائے اوروں سے مانگنے والا ہو، وہ اگر 90 لاکھ بھی ہو تو ایک پیسے کی نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، یہ مسلمان ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب الجہاد کی کہ اگر 12,000 اسلامی فوج ہو اللہ ان کو فتح ضرور دے گا، صحیح ہے. اور وہ 90,000 جو مشرقی پاکستان میں محصور ہوئے تھے ان کا حال افسوسناک ہے. اس کے کہنے سے موسیٰ علیہ السلام کے فوج میں لڑکیاں چلی گئی، دوشیزائے حسینائیں. اب فوجی کھڑے خیموں پہ اور یہ جا کر کے ان سے اپنے آپ کو رگڑتی. موسیٰ علیہ السلام نے وحی کے ذریعے ان کو اطلاع دے دی کہ امتحان آ گیا، گناہوں سے بچو اور نگاہ نیچے کر لو. ایک فوجی گھور رہا تھا، وہ ایک کے ساتھ مبتلا ہوا، اللہ کی طرف سے وبا آ گیا اور 70,000 کے قریب بنی اسرائیل ہلاک ہونے لگے. موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں مستغیث ہوئے اور رونے لگے، خدایا تیرے کہنے سے لایا تھا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا خیمے میں جا کے دیکھو. خیمے میں جا کے دیکھا، وہ اسی گناہ میں مبتلا اسی حال میں ہلاک ہو رہے تھے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی جس کو دے چکے ہم اپنی آیتیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ نکل گیا ان سے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے پڑ گیا اس کے شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. بات سنو، جن کو دین کا علم آ چکا ہو اور وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ بدترین کائنات ہوتا ہے. بدترین کائنات. دین کا علم کر چکا تھا اور انگریزوں کی مدد کرنے لگا سر سید اور اس کا ساتھی شبلی. کچھ نہ کچھ پڑھ چکا تھا مرزا غلام احمد اور مرتد ہو گیا. حکیم نور الدین بھیروی شاہ اسحاق کا شاگرد، حدیث ان سے پڑھی تھی اور مشہور واقعہ بھی اس میں مشہور ہے. وَيَا چِعُلُ لِمُلَاشِ وَيَا چِعُلُ لِبَلَاشِ، پڑھ کر کے اگر عالم ربانی نہیں بنا تو پھر زمانے کا شیطان بن جاتا ہے. سخت خطرہ رہتا ہے. رب العزت نے اس کو نہ ذاکر کہا نہ عالم کہا. کیوں؟ یہ منصب دونوں شریف ہے. اللہ نے ان منصبوں کی عزت رکھی. اس منصب کی تو منقبت ہو چکی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس چیز کی منقبت ہوتی ہے اس کی مذمت نہیں ہوتی. دیکھو نماز کی منقبت ہو چکی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور بعض لوگ نماز پڑھتے غلط کام کرتے تو فویل للمصلین کا، صلاۃ نہیں کہا. صلاۃ کی تو منقبت ہو چکی ہے. اس سے سبق ملتا ہے کہ جس زبان سے آپ کسی کی تعریف کریں احتیاط کریں. پھر اختلاف اور مذمت کے باب میں بھی احتیاط کریں، ورنہ زبان کی مطلوبہ صدق اور اس کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اعتماد نہیں رہے گا. صبح کچھ کہتے ہو شام کو کچھ کہتے ہو.